السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہ عزیزت کی شام کا پارٹ 2 کہاں پہ چھوڑا تھا، جہاں پہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمیں نکاح ہی کرنا ہوگا، اس کے بغیر میں آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پچھلے پارٹوں سے یاد بھی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی، تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا چینل کو۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کو پیغام بھیجتا ہے جو مولوی لے کر آتے ہیں، اور اسی وقت اس سے رائمہ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ رائمہ نکاح کے بعد کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کے دوست کہتے ہیں کہ انکل آنے والے ہوں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھے انکل کو سمجھا سکیں۔ کہتا ہے نہیں تم لوگ جاؤ، میں خود ہی بات کر لوں گا۔ پھر وہ اندر رائمہ کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ابھی میرے ڈیڈی آئیں گے، ہمیں ان کے ساتھ جانا ہوگا، لیکن میری بات سنو، وہ ہو سکتا ہے غصہ کریں، کافی برا بھلا بولے، تو سن لینا چپ کر کے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی مرضی کے خلاف کام ہوا ہے تو وہ بولیں گے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر تک اس کا باپ آ جاتا ہے اور آ کے اس سے پوچھتا ہے مجید بابا نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ کہتا ہے جو بھی انہوں نے بتایا ٹھیک ہے۔ اس کا باپ سب کچھ اس کے بارے میں سن کے رائمہ کے بارے میں کہتا ہے کسی اور کی مصیبت اپنے گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے دن اس کو لڑکی کو دھکے دے کے نکالا، کہاں ہے لڑکی؟ وہ دو ادھر میں اس کو اس کے حوالے کروں میں ڈیرے کے، اور جان چھوٹے ہماری، بلاؤ اس لڑکی کو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو احد ایک دم سے بولتا ہے پاپا وہ لڑکی میرے ساتھ میری اب بیوی ہے، اور اپنی بیوی تو خیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ اس کا باپ غصے میں آ جاتا ہے، یہ کس قسم کی حرکت ہے تمہاری؟ تو میں نے آج ہی اس سے نکاح کیا تاکہ میں اس کو پروٹیکٹ کر سکوں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے باپ جو ہوتا ہے نا بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے کیوں ایسے کسی بھی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ پھر اس کا باپ جو ہے نا اس کو کافی باتیں سناتا ہے، تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، ہم تو خاندانی لوگ ہیں، یہاں پہ نوکر بھی بڑا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، اور تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جس کا باپ جواری اور ماں نے اس کو سلائیاں کر کر کے پڑھایا، ایک چھوٹے گھر کی لڑکی کو اپنی ہمارے گھر کی بہو بنا دیا ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ میں کہتا میں اس بات پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ تمہارے دوستوں کو بھی میں پوچھ لوں گا بعد میں، ابھی تو وہ پاگل ہوا پڑا ہے نا وڈیرا، ابھی تو مجھے تمہاری فکر ہے پہلے۔ اب باپ چاہے اسے جتنی مرضی نفرت کرتا ہے لیکن اس کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے۔ کہتا بلاؤ اس لڑکی کو اور چلو تم دونوں کو گھر لے جاتا ہوں، لیکن تم گھر میں جا کے یہی کہو گے کہ یہ میرے ایک دوست کی بیٹی ہے جو آج کل پریشانیوں میں ہے کیونکہ دوست اس کے وفات ہو چکی ہے اور اکیلی ہے، تو ہمارے گھر میں رہائش کے لیے ہے، تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ باہر آتا ہے تو وہ اس کے باپ کو سلام کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اس کو اچھی طرح کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کا باپ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا بیٹا اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے شادی کر چکا ہے، لیکن خیر خوبصورتی تو اس نے اس سے بھی زیادہ دیکھی ہے، ایسا کیا دیکھا ہے میرے بیٹے نے اس میں جو اس نے اس سے شادی کر لیا۔ اب ادھر گھر میں نا رامین جو ہوتی ہے نا، اس کی رامین اس کی چچی کا نام ہے احد کی، وہ اس کی نا اپنی احد کی ماں کے پاس آتا ہے، بھابھی آپ لوگ کل سمندر میں کنارے احد سے ملنے گئے، آپ لوگوں نے بتایا نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ کہتی ہاں کیوں، تمہیں کیا بتانا؟ کہتی آپ کو بھائی صاحب کا پتہ ہے نا، وہ غصہ کریں گے کہ آپ احد سے مل کے آئیں۔ کہتی وہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے سے ہی مل کے آئی ہوں نا، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ چلو رمضان کی تیاریاں شروع کرنی ہیں، کچھ دن ہی رہ گئے رمضان آنے میں۔ کہتی نہیں مجھے نہیں چلنا، مجھے نہیں جانا کوئی بھی شاپنگ کرنے، آپ اکیلی ہی چلی جائے۔ وہ باہر جانے لگتی ہیں تو آگے سے اس کا باپ احد کو لے کے آتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے اتنی خوش ہوتی ہے، گلے لگتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، ساتھ میں اس کی بہن بھی خوش ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں اس کے باپ کی طرف خوشی سے دیکھتی ہے کہ وہ میرے بیٹے کو واپس لے آیا ہے۔ اس کا باپ ایک دم سے غصے میں کہتا ہے اب یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو یہ جو مہمان ہے ہمارے ساتھ لڑکی، اس کو بھی اندر لے کے جاؤ۔ تو سارے کے سارے اس کو رائمہ کو دیکھتے ہیں حیران ہو کے۔ اس کی چچی بھی بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو تو گھر لایا ساتھ میں ایک لڑکی کو بھی لے آیا، اب یہ لڑکی کون ہے جو ان کے ساتھ آئی ہے؟ وہ سارے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نا کہتا ہے یہ میرے دوست کی بیٹی ہے، یہ ہمارے گھر میں نا کچھ دن رہائش کرے گی، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کو پرابلمز ہے، اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ تو وہ ایک دم سے کہتا ہے اس کا نام، پھر وہ احد کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ احد بتاتا ہے رائمہ۔ تو اس کی کوئی اور تو اتنا اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نام احد نے بتایا ہے اور لایا اس کا باپ ہے، لیکن اس کی جو چچی ہوتی ہے نا اس کو اس بات کی بڑی ہو جاتی ہے حیرانی کہ نام احد بتا رہا ہے اور لایا باپ ہے، لیکن سارے خوش ہوتے ہیں۔ مجید بابا بھی جو ہے نا ملتے ہیں، مجید بابا کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تم نہیں بتاؤ گے کہ تم اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہو۔
اب سب کے سامنے رائمہ ایک ایسی لڑکی بن کے آتی ہے جو کہ احد کی اب کچھ نہیں لگتی. احد بھی اس کو گھر لا کے نا بھول ہی جاتا ہے تقریباً. اب ہو جاتے ہیں شروع کی ایسے کچھ دن گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیرا ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہ یہ وہاں پہ آتے ہیں ان کی پنچایت میں، نہ کچھ اور. تو وہ پولیس میں کمپلین کرانے سے پہلے نا اس کو فون کرتا ہے احد کو، جس میں کہتا ہے کہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئے ہو چوہے کی طرح، اور لے گئے ہو کہاں رائمہ کو. تو آگے سے اس کا باپ فون اٹھا کے کہتا ہے میرا بیٹا چوہا نہیں ہے، میرا بیٹا شیر ہے، اور تم گیدڑو تم اپنی فکر کرو، میں تمہارے سارے کالے کرتوتوں کے کارنامے جو ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے پولیس کو دے رہا ہوں. اب اپنی تیاری کرو کہ تم کیسے بچتے ہو، میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم. اس کا باپ کہتا ہے ارے بابا جان چھوڑو ہماری، بس ہماری لڑکی ہمیں دو، ہمیں تم لوگوں کی اور کوئی فکر نہیں. کہتا کون سی لڑکی؟ وہ ہمارے گھر کی بہو ہے، ہمارے گھر کی بہو ہم تمہارے حوالے کر سکتے ہیں کیا؟ تو وڈیرا جو نا اس بات پہ کافی غصے میں آ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ میری بیوی ہے، میری بیوی سے کیسے نکاح کر سکتا ہے. کہتا ہے تم اپنا منہ بند رکھو، اب تم قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ادھر نا احد کے گھر میں جو ہوتی ہے نا اس کی کزن کاجل، وہ اپنی ماں سے جھگڑے ہوتی ہے کہ آپ نے تو بڑا کہا تھا کہ وہ کبھی بھی آپ احد کو گھر نہیں آنے دیں گے، وہ خود تو آیا ہی آیا، ساتھ میں ایک لڑکی کو بھی لے آیا ہے، اور آپ نے نوٹ نہیں کیا لڑکی کی تایا جان نہیں لے کے آئے بلکہ ساتھ میں احد آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چکر کوئی اور ہے. اس کی ماں کہتی چھوڑو ہمیں کیا، چلو تم اپنی فکر کرو کہ اتنے دنوں سے اپنے سسرال میں لڑکے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں تمہارے تایا جان پیچھے نہ پڑ جائیں کہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو. اپنے دماغ پہ زور دو تھوڑا سا کہ تم نے واپس جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہ میری غلطی تھی، مجھے لگتا ہے مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے شوہر کو. اس کی ماں کہتی ہے احد تو تمہیں کبھی ملنے والا نہیں ہے، تو کس کے چکر میں چھوڑو گی. چپ ہو جاتے ہیں. اب ادھر عاشق علی جو ہوتا ہے نا وہ کافی پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. تو غصے میں نا پستول وغیرہ لے کے نا نکلتا ہے کہ میں نا اس کو قتل ہی کر دوں گا. اب اس بات کو نا کم از کم کوئی ہفتہ گزر چکا ہے. تو اس کو پستول کو چیک کرنے لگتا ہے تو گولی اس کو خود ہی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، جس پہ سارا گاؤں جو ہوتا ہے نا وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک برے انسان سے ہماری جان چھوٹی. اور جب یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے احد کو اور اس کے باپ کو، تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اس سے تو ہم لڑے بغیر ہی جیت گئے. احد جو ہوتا ہے اس کے سارے کالے کارنامے جو ہوتے ہیں نا، مطلب اس کے خلاف ثبوت بھی پولیس کو دے دیتا ہے، اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈل جاتی ہے. اب رمضان شروع ہو جاتا ہے، گھر میں روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. احد نے نا اب اتنے دنوں بعد اس کو رائمہ کو دیکھا ہوتا ہے، اتنے دن سے اس نے دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر اب وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کا دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے. سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں لیکن رائمہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے. اس کی ماں جو ہوتی ہے نا احد کی، اس کو رائمہ کو کہتی بیٹا آؤ نا تم بھی، تم کیوں اکیلی کھڑی ہو. پھر وہ اس کی ماں کے گلے لگ کے نہ روتی ہے، تو کہتی ہاں بیچاری کو گھر والے یاد آ رہے ہوں گے، ہے کوئی نہیں نا اس کا، لیکن فکر نہ کرو میں ہوں نا تمہاری ماں. تو خود اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ رو کیوں رہی ہے. تو اس کی چچی بھی اس چیز پہ غصہ کرتی ہے کہ یہ ہر وقت نحوست پھیلاتی رہتی، اتنے دن ہو گئے آئے ہوئے، ہمارے گھر میں روتی رہتی ہے ہر وقت. وہ چپ ہو جاتی ہے. اب اسی طرح سے رمضان گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ نا احد جو ہوتا ہے نا اب آہستہ آہستہ رائمہ کو جہاں دیکھتا ہے وہیں پہ بیٹھنے کی، وہیں پہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رائمہ اس کو دیکھ کے نا اٹھ کے چلی جاتی ہے، اس کو اگنور کرتی ہے. اب ایک دن کوئی آدھا رمضان گزر گیا ہوتا ہے نا، تو اس کے گھر میں نا اس کی بہن کے سسرال والوں نے آنا ہوتا ہے. تو جو رائمہ ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ ظاہر ہے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہ ہوں. تو وہ مجید بابا کے نا کوارٹر میں چلی جاتی ہے اس سے ملنے کے لیے. اب احد جب ڈائننگ ٹیبل پہ آتا ہے دیکھتا ہے رائمہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ کسی سے کچھ پوچھتا نہیں ہے، بس روزہ کھول کے نا اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو اس کی کزن جو ہوتی ہے نا کاجل، وہ نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آتا ہے تو اس سے پوچھتی آج تم نے کچھ کھایا نہیں، ڈائننگ ٹیبل سے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے، کیا اس کی وجہ رائمہ ہے؟ بتا کیوں، تمہیں کیا پرابلم ہے اس سے؟ پرابلم ہے نا، ایسا کیا رشتہ تمہارا اس کے ساتھ کہ آج وہ نہیں ہے تو تم کچھ کھا ہی نہیں سکے؟ کہتا تم فالتو بولتی ہو اور کچھ نہیں کر سکتی، اگر تمہیں میرا رشتہ اس کے ساتھ پتہ چل گیا تو تم تو بس ہی گئی. شکر کرو تم نے میرے ساتھ اتنا برا کرتی رہی ہو، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، اگر میں بتا دوں تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی، جاؤ اپنا گھر بچاؤ اور میری جان چھوڑو. رائمہ پہلی بار جو ہوتی ہے نا اس کی کزن کاجل، پہلی مرتبہ یہاں پہ شرمندہ ہوتی ہے کہ اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. اگر کبھی میری یہ سچائی کسی کو بتا دیتا تو پھر. اب جب وہ اس کو یہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا اور سمجھا رہا ہوتا ہے، تو اس کے باپ نے بھی یہ باتیں سن لی ہوتی ہیں، اور ادھر سے اس کی چچی بھی آ جاتی ہیں، ان دونوں نے سن لی ہوتی ہیں. اس کی ماں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری بیٹی اس کے ساتھ اور بھی برا کرتی رہی ہوتی ہے. وہ دونوں ہی شرمندہ ہوتے ہیں. تو اس کا باپ جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے کبھی گھر کی عزت کی بات کبھی باہر نہیں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا اچھا ہے. وہ اپنے بیٹے سے پھر شرمندہ ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے.
کہتا یہ میرے رشتہ دار ایسے ہوں گے کہ میرے بیٹے کو ہی مجھ سے دور کر دیا. کہتا رہنے دے بابا, ان کو میرا خیال ہے ان کو ان کا سبق مل گیا ہوگا, ویسے بھی وہ ہمارے گھر کی عزت ہے, جیسی بھی ہے میرے چچا کی اولاد ہے, میں کیسے ان کو کچھ کہہ سکتا تھا. کہتا آج مجھے پتہ چلا میری بیوی نے میرے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی ہے. میں نے تمہاری ماں کو کبھی عزت نہیں دی, لیکن اس عورت نے تم لوگوں کو بہت اچھی پرورش کی ہے. پھر وہ اپنی بیوی سے بھی اچھا بیہیویئر کر لیتا ہے. اب عہد کی یہ سچائی سامنے آنے کے بعد کہ وہ ایک اچھا انسان تھا, اس نے اس کی کزن ہی اس کو ورگلاتی تھی, اس کا باپ اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے, اس کو بھی معاف کر دیتا ہے, اور گھر میں سب خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ماں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتا ہے. اب مجید بابا جو ہوتے ہیں نا, وہ مجید بابا سے ملنے کوارٹر میں آئی ہوتی ہے. تو مجید بابا کہتے ہیں بیٹا تمہیں ایک بات پتہ چلی؟ کہتے کیا؟ تھی وہ عاشق علی جو ہے نا وہ مر چکا ہے, اس کا قصہ ختم. تھی ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتا مجھے لگا عہد بابا آپ کو بتائیں, لیکن انہوں نے بھی بتایا. کہتی نہیں انہوں نے بھی بتایا. عہد جو ہوتا ہے نا چھت پہ کھڑا دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے کیسے بات کروں کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ اوپر آتی ہے, اس کو کہتی ہے آپ کو بالکل احساس نہیں ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ مجھے بات ہی نہیں کر رہے. اتنے دن سے لا کے مجھے یہاں پھینکا ہوا ہے, دوبارہ پوچھا تک نہیں. کہتا ذہن نصیب آپ کو میری بھی یاد آ گئی کہ میں بھی ہوں اس گھر میں. کہتی آپ چھوڑیں میری بات, پہلے یہ بتائیں کہ وڈیرا مر چکا ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ میں تو خود بھی کچھ دن تک شوق میں رہا, سمجھ ہی نہیں آئی کہ تمہیں کیسے بتاؤں, ویسے میں بتا دیتا تمہیں. اب ایسی کیا بات ہے جو تم آئی ہو اسپیشل کرنے کے لیے مجھ سے؟ تھی وہ میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے بابا کے پاس. تو وہ ایک دم سے رک جاتا ہے, وہ دل میں سوچتا ہے اس کو کیسے بتاؤں کہ اس کے بابا کو تو وڈیرے نے مروا دیا ہے, زندہ جلا دیا اس کے گھر کے ساتھ. اگر اس کو پتہ چلا جیسی بھی ہے بیٹی ہے روئے گی. وہ سوچتا ہے کہ چلو بعد میں بتا دوں گا, ابھی نہیں, ابھی گھر میں سارے خوش رہ رہے ہیں تو یہ پھر رونا شروع کر دے گی. لیکن وہ ایک دم سے اس کو کہتا ہے اب تم اور میں تو تمہیں نہیں چھوڑا تو تم واپس گاؤں جا کے کیا کرو گے؟ کہتی کیا مطلب؟ آپ نے تو مجھ سے اسی لیے شادی کی تھی نا کہ آپ مجھے وقت آنے پہ چھوڑ دیں گے جب میں پرابلم سے نکل آؤں گی. اب تو میں نکل آئیں گی. کہتا وہ تب کی بات ہے, اب کی نہیں ہے. کہتی میری اور آپ کی حیثیت میں فرق ہے. کہتا ہوگا لوگوں کی نظر میں, میری نظر میں کوئی نہیں ہے. بے شک میں نے تب ایسی باتیں کی تھی, لیکن اب میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا. میں آج ہی اپنے پاپا سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ تمہاری سچائی سب کے سامنے بتائی جائے کہ تم کون ہو. رائما اس کو کافی منع کرتی ہے کہ نہ بات کرو ایسی کوئی بھی, کیونکہ تمہارے مطلب بابا نہیں مانیں گے, وہ تو بہو امیر خاندان سے لائیں گے. لیکن کہتا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے ساری باتوں کو, میں ابھی جا کے بابا سے بات کرتا ہوں. نیچے آتا ہے تو اس کی بہن اور اس کی چچی وغیرہ جو ہوتی ہیں نا شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, تو سارے رائما کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ شاپنگ کرنے چلے, لیکن رائما گھر جاتی نہیں ہے. وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی. کہتا ہاں بیٹا کرو بات, کیونکہ اب اس کے باپ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا. ڈیڈ آپ مجھے اجازت دیں گے میں بتا سکوں کہ رائما میری بیوی ہے. اس کا باپ چپ کر جاتا ہے ایک دم سے. کہتا مجھے آئیڈیا تھا کہ تم اس کو اتنی آسانی سے تو چھوڑو گے نہیں. چلو ایسا کرو کہ لڑکی خوبصورت ہے, جاؤ کچھ دن کے لیے اس کو کہیں لے جاؤ, گھماؤ پھراؤ, میں تمہیں ٹکٹ کروا دیتا ہوں کسی بھی یورپین کنٹری کی, بعد میں چھوڑ دینا. ہم ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے جو چھوٹے خاندان کی ہو. اس کو ایک دم سے اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میرا باپ کس قسم کی بات کر رہا ہے, کیا میں ایسا انسان ہوں کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کروں اور چھوڑ دوں. اب رائما بھی نا یہ ساری باتیں نا باہر سے سن لیتی ہے, تو وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ یہ اس کا باپ جو ہوتا ہے مطلب کس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ مجھے بعد میں چھوڑ دیں گے. وہ آتی ہے اپنا کمرے میں نا اپنا بیگ اٹھاتی ہے, جو اس نے چھوٹا سا بیگ اس کے پاس ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں, دیکھتی ہے کہ اتنے میں گاؤں چلی جائے گی واپس. وہ لیتی ہے اور وہاں سے آ جاتی ہے, ان کی پوری بات ہی نہیں سنتی. اب وہ اپنے باپ سے جھگڑا ہوتا ہے. کہتا ڈیڈ آپ کیا مجھے ایسا سمجھتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کو عیاش سمجھتے ہیں؟ کہتا نہیں, ایسا کیا اس لڑکی میں جو تم چھوڑنا نہیں چاہتے؟ کہتے ڈیڈ مجھے وہ لڑکی اچھی لگتی ہے, وہ سمجھدار ہے, میری بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھے پرگلانے کی کوشش نہیں کی, وہ ایک اچھی ہے لڑکی ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ کی ساری وجہ یہ پیسہ دولت ہے تو میں دولت تو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن اس کو نہیں. اس کا باپ ایک دم سے نہ مسکرا پڑتا ہے. کہتا میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا وقتی طور پہ تو نہیں نا اپنا رہا اس کو, کیا پتہ کل کو تم بھی اسٹیٹس کی بنا پر اس کو باتیں سناتے ہو. پھر وہ ایک اچھی لڑکی ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ وقتی طور پہ تو نہیں نا اپنا رہے. تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو آپ کر کیا رہے تھے؟ کہتا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا, پسند ہے مجھے تمہاری کی ہوئی لڑکی پسند, ٹھیک ہے بات کرتے ہیں گھر میں. پھر وہ باہر آ کے نا بات کرنے کے لیے جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو گھر میں کوئی ہوتا ہے نہ رائما ملتی ہے, تو دونوں باپ بیٹا پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کدھر چلی گئی ہے, اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں.
کہ وہ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی جو چلی گئی ہے پوری باتیں سنے بغیر ہی. وہ شرمندگی میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر جو ہوتی ہے نا رائما گھر سے نکل کے نا ٹریفک میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی اس کو کدھر جائے, کیونکہ اس کے دماغ میں ابھی بھی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا. چل رہی ہوتی ہے تو اس میں راستے میں نا مسز ماجبین مل جاتی ہے. یہ وہی ٹیچر ہے جس نے اسٹارٹ میں اس کی مدد کی ہوتی ہے گھر سے بھاگنے میں. اس کو دیکھ کے کہتی بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہتی آپ. وہ اس کے گلے لگتی ہے, اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو اپنے گھر لے آتی ہے. آ کے دیکھتی ہے کہ کافی وہ بھی ویل آف ہوتی ہے, اتنی کوئی غریب نہیں ہوتی. کہتی ہے آپ اتنے چھوٹے سے علاقے میں کیوں پڑھاتی تھی؟ کہتی میں تو بس بچوں کو پڑھانے کے لیے آتی تھی ایسی جگہ پہ, ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور بچے بھی باہر ہیں 2, میں تو ویسی خوشی سے یہاں رہ رہی ہوں, کچھ ماہ میں آنے والے ہیں وہ. پھر وہ کہتی تم چلی کہاں گئی تھی؟ پھر رائما اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ مطلب میں ایسے کیسے حد سے ملی, کیسے اس سے شادی ہوئی ہے وہ, اور اب میں کیوں اس کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں. تو جو تھی نا مسز ماجبین وہ ایک دم سے غصہ کر جاتی. ان کی یہ مت کوئی وہ ایسا کہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ دن گزاریں, میں ان کو پوچھ لیتی ہوں خود بھی. ابھی وہ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے نا مسز ماجبین کے جو نا دروازے کا نا نوک ہوتا ہے, تو کہتی میں دیکھتی ہوں کون ہے. جب آگے سے کھولتی ہے نا تو آگے سے احد ہوتا ہے. اتا چاند آنٹی پیچھے اڑ جائے, میں نے نا اس کو چھوڑا ہی ہے, یہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے, تمہیں کیسے پتہ چلا یہ یہاں آئی ہے؟ کہتی وہ مونا اور کاجل نے نا آپ کے ساتھ اس کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مجھے فوراً بتا دیا تھا کہ بھیا وہ گھر سے باہر کیوں آئی ہے, تو میں نے آپ کے ہاں آ گیا ہوں فوراً. آپ پیچھے ہٹے ذرا میں اس سے تو پوچھوں. تو ایک دم سے کہتی یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تھی جب تم مجھے بتا رہی تھی نا تو مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ تم میرے کزن کے بیٹے کے بارے میں بات کری ہو, لیکن میں اچھی خاصی ناراض ہوں, تمہارے باپ نے اس قسم کی باتیں کی ہیں, تو کیا یہ ابھی بھی تمہارے گھر میں رہتی؟ کہتے اس کو محترمہ کو کہنا تھا کھڑی ہو گئے پہلے پوری بات تو سن لیتے, ڈیڈ تو میرا امتحان لے دیتے. وہ پھر اس سے شرمندہ ہو جاتی ہے رائما بھی کہ مجھے پوری بات سنے بغیر گھر سے نہیں آنا چاہیے تھا, اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو پھر. کہتا یہ تو وہی ٹیچر ہے نا جو جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, تو یہ آپ کی چاند آنٹی کہاں سے؟ کہتا یہ میری آنٹی بھی ہیں رشتے کی, اور تم ان کو کیسے جانتی ہو؟ تو یہ وہی ہیں جنہوں نے وہاں سے مجھے گاؤں سے بھاگنے میں مدد کی تھی اور میں آپ کی گاڑی میں آ گئی تھی. کہتا چلو یہ تو ہے کہ چلو ان کی وجہ سے تم مجھے ملی ہو. کہتے ہیں آنٹی اب میں اس کو گھر لے جاؤں؟ کہتی نہیں, تم گھر نہیں لے کے جاؤ گے اس کو, ابھی میں نے تمہارے ماں باپ سے بات کی ہے, اب تمہاری چاند عید کے بعد ہی مطلب رخصتی ہوگی, اس لیے تم جاؤ. تو کیا مطلب؟ یہ میری بیوی ہے, میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا, بیوی ہوگی لیکن عید کے بعد ملے گی. تو چل, جب میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا تب ساتھ ساتھ رہتی تھی, اب جب مجھے اچھی لگتی ہے اپنی بیوی مجھے پسند ہے تو خیر سے ساری دنیا بیچ میں آ گئی ہے جی, شادی عید کے بعد, چلو رکھ لیں آپ جتنی دیر سے رہ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں میں آنٹی چائے پینا چاہتا ہوں, چائے تو ملے گی نا. پھر اس کی آنٹی چائے بنانے کہتا ہے میں تم سے بات نہیں کر رہا. کہتی کیوں, میں نے کیا کیا؟ کہتا تم چھوڑے بغیر گھر پوچھے بغیر ہی آ گئی ہو, کتنا غلط کیا ہے, تم عزت بچا کے بھاگی تھی, کیا راستے میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو کیا کر سکتی تھی تم؟ وہ شرمندہ ہو جاتی ہے, اس سے معافی مانگتی ہے. کہتی میں اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ آپ کے بابا نے کہ یہ کہا تھا کہ مطلب میرے ساتھ کچھ دن گزار کے چھوڑ دیں, میں تو اس لیے آئی تھی کہ وہ آپ کی اور میری طلاق نہ کروا دیں. تو کیا مطلب؟ کہتی میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس لیے آ گئی تھی کہ جب میں ہوں گی نہیں تو آپ طلاق کسے دیں گے. تو اتنا ہنستا کہتا اس کا کیا مطلب ہوا, کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ کہتی نہیں میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں. کہتا ہے یہ عزت ٹھیک ہے, لیکن یار کو شوہر ہو تمہارا پسند بھی کر سکتی ہو, کیونکہ میں تو پسند کرتا ہوں, میں بتا رہا ہوں, لیکن تم کرتی ہو کہ نہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ہاں عزت کے بغیر بھی چلو گزارا نہیں ہوتا, دونوں چیزیں چاہیے, کیا دونوں مجھے مل سکتی ہیں؟ تو رائما ایک دم سے مسکرا پڑتی ہے کہ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کو یہیں سے سمجھ جانا چاہیے کہ گھر کیوں چھوڑا. میں نے اسی ڈر سے چھوڑا تھا نا کہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی. تو ایک لڑکی کیوں نہیں کسی کو چھوڑنا چاہتی ہوتی, اسی لیے تو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوتی کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے. تو آنٹی کو مناؤ نا کہ ابھی ساتھ چلتے ہیں. نہیں وہ تو اب آنٹی اس کے آ جاتی اوپر سے, نہیں بیٹا بھول جاؤ, وہ تو تمہیں عید کے بعد ہی ملے گی. کہتے چلیں ٹھیک ہے, عید کے بعد بھی عید پہ ہی ملا جائے گا. پھر اب یہ کہانی یہیں پہ ختم, کیونکہ اس کا یہی اینڈ ہے. اچھا رائٹر نے اینڈ لکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.